فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مسموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص. درود و سلام سیدنا و مولانا نبینا و رسولنا امامنا امام الہدی سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص. مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا ہی ذکر انگیز پیغام، ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام، ہمارے معاملات کی اصلاح کر دینے والا پیغام موجود ہے. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں. خلاصہ کلام خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اور آخرت یہ 2 حقیقتیں ہیں. نہ دنیا کا کوئی انکار کر سکا ہے اور نہ آخرت سے کوئی بھاگ سکے گا. انکار کرنے والے اور تکذیب کرنے والے بہت موجود ہیں، جن کا نقطہ نظر اور جن کا خیال یہ ہے کہ آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. جو بندہ دنیا میں آیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا وہ مر کے مٹی میں مٹی ہو گیا. اب دوبارہ اس کو اٹھایا جانا اور اس کا دوبارہ زندہ ہونا یہ ناممکنات میں سے. لیکن بھاگ وہ بھی اس سے نہیں سکتے کیونکہ آخرت ایک حقیقت ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک آفاقی سچائی ہے جو آخر کار جس کا سامنا کرنا پڑے گا ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی. دنیا عارضی ہے اور بہت عارضی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی ہوتا، اللہ کے ہاں اس کی اہمیت اس دنیا کی مچھر کا پر کتنا وزنی ہوتا ہے، کتنا اس کا وزن ہوتا ہے. اگر اس جتنا بھی اس کا وزن، اس ساری کائنات کا وزن اللہ کی نظر میں ہوتا تو کفار کو، اللہ کے منکرین کو
اللہ کے دین کو نہ ماننے والوں کو اللہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کو نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی اہمیت فما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، سوائے ایک دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے جس کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے، عارضی ہے اور بہت عارضی ہے۔ کوئی 1000 سال بھی جی لے تو بہرحال اسے مر جانا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق 1100 یا 1300 سال یا 1250 سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جانا ان کو بھی پڑا۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی کو بقا اور دوام ہوتا تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی حقدار نہیں ہے۔ کائنات میں اگر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ باقی رہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو باقی کسی کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تو اس لیے یہ آخرت، یہ دنیا عارضی ہے جبکہ آخرت دائمی ہے اور ابدی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اور یہ ایسی ہے، انسان کے لیے اس میں پیغام ہے، وہ سوچے کہ وہ اس دنیا میں کتنا رہنا ہے اس نے اور کتنی اس کی تیاری ہے، اور آخرت میں کتنا رہنا ہے اور اس کی کتنی تیاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں جو بات سمجھائی ہے وہ بات بڑی ضمیر کو جگانے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی، دل کو ہلا دینے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی آسودگی چاہتا ہے، الفاظ پہ غور کیجیے گا، جو دنیا کی آسودگی چاہتا ہے، جس کا مطمع نظر دنیا ہے، جو صرف دنیا کمانا چاہتا ہے، دنیا کی دولت چاہتا ہے، دنیا کی آسائشات چاہتا ہے، اس کو آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ فرمایا جو دنیا کی آسودگی چاہتا ہے تو ہم اس کی خواہش کے مطابق جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا تو اس کو دے دیتے ہیں، لیکن انجام کار کیا ہے؟ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ لفظ بولا مذموما مدحورا، ٹھکرا کے اور مذمت کر کے، ذلیل کر کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس کا مطمع نظر صرف دنیا ہے۔ لیکن آخرت کے طلبگار کو جو اللہ سے آخرت چاہتا ہے، فرمایا اس کے لیے جتنی وہ کوشش کرتا ہے اس کوشش سے زیادہ اجر ملے گا، اور اس کی کوشش مقبول ہوگی، اور اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تھوڑا عمل کیا ہے نا تو تب بھی اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بخشش جو ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ اللہ کی عطا ہے اور یہ پھیلی ہوئی ہے اللہ کی عطا۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اب اللہ اپنے پروردگار کی عطا کو، بخشش کو، اللہ کے دینے کو رکا ہوا نہیں پائیں گے۔ جو اللہ دینا چاہتا ہے اللہ سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اگر ہم ان آیات پہ غور کریں تو ہمیں بڑا ایک زبردست پیغام ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نا، یعنی آخرت کا نفع چاہتا ہے، ہم اس کی اس نفع میں، اس کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، نزد لہ، ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، جتنا چاہیں گے بڑھا دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کا سامان آسائش چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے،
نوتہی منہا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی دے دیں گے. لیکن ساتھ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسے بندے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایک اور مقام پہ فرمایا نا منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا دے دے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فرمایا انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یعنی آخرت پر ان کا ایمان ہے، دنیا میں وہ رہتے ہیں صرف جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، لیکن ان نعمتوں کا ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا کہ زندگی کی ان کی جد و جہد کا مقصد صرف دنیا کمانا ہو، یہ نہیں ہوتا. دنیا جو دنیا سے بھاگتا ہے نا، دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے بھاگتی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے آگے لگ کے بھاگتی ہے، وہ دنیا کی زندگی کے لیے سلائی ہو جاتا ہے، لیکن دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا. ہم سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام بڑا پیارا نظام ہے. اللہ نے اپنوں کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کو ولی رحمت فرمائے، کہتے تھے اللہ اپنوں کو دال روٹی پہ منا لیتا ہے، صبر دے دیتا ہے، قناعت دے دیتا ہے. وہ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے لو لگائے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں کم بھی ملے تو وہ راضی رہتے ہیں. لیکن فرمایا جو اللہ کے اپنے، اللہ کے دشمن ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو سونے چاندی زر و جواہر سے نواز دیتا ہے کہ دنیا میں کر لو موج کتنی کرنی ہے، جو تمہیں چاہیے. دنیا میں تمہاری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، دنیا میں دولت تمہارے گھر کی باندھی ہے، عزت منصب جاہ جلال اور عظمت یہ تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، ساری نعمتیں اللہ کی تمہارے پاس ہیں، تم کر لو کیا کرنا ہے، اور یہ نعمتیں تمہارے لیے کل کو وبال بن جائیں گی. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے نا فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، یہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اس کے اللہ کا حصہ نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. فرمایا یہ مال کے سکے بنا کے جہنم کی آگ میں پگھلا کے ان کے پہلوؤں پہ، ان کی پشتوں پہ، ان کی کمروں پہ، ان کے ماتھے پہ چپکایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ. اس خزانے کے پیچھے تم پہلے ہوئے جا رہے تھے نا، یہ پڑا آج یہ خزانہ عذاب بن گیا تمہارے لیے. اور جو اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرضہ دے گا نا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دیتا ہے قرض حسنا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرضہ سارا لوٹا دے گا، دگنا تگنا، 7 گنا، 700 گنا، 10 گنا، 7000 گنا کر کے اللہ پلٹا دے گا یہ سارا قرضہ. حالانکہ دیا ہوا اللہ کا ہی ہے. کسی نے اپنی محنت سے تو نہیں کمایا، کسی نے اپنی صلاحیت اگر ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، محنت اگر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. یہ جسم کی مضبوطی اللہ نے دی ہے نا، اس مضبوطی سے اس نے کمایا. ذہنی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس صلاحیت کے ذریعے اس نے کمایا. اور یہ اس کی ذہانت و فطانت اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا کے ذریعے اس نے کمایا. اور جو مال اس کے پاس آیا یہ اللہ ہی کا ہے. صرف مال ہی نہیں، اولاد بھی، گھر بار بھی، جسمانی طاقت بھی، صحت اور عافیت بھی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ نے دی ہے تو پھر بندہ اس کو استعمال کر کے کمائے اور کہے کہ یہ میری کمائی ہے. جیسے قارون نے کہا تھا، اس نے کہا یہ سارا کہ میری محنت کی کمائی ہے. اللہ کا کام کیا کردار ہے اس میں، اللہ نے کیا کنٹریبیوشن کیا میرے ساتھ، میری محنت کی کمائی ہے، میری ذہانت و فطانت کی کمائی ہے، میں اللہ کے راستے میں کیوں دوں. قارون نے یہ کہا تھا. اور آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم سارا دن صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، اللہ نے کیا دیا ہم کو مال. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر تصور نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے. جن کا آخرت پر یقین ہے نا، وہ
اللہ کے نام کے گرد گھومتے رہتے ہیں. جس طرح بیت اللہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں نا، گھومتے رہتے ہیں اور دیوانہ مار گھومتے ہیں، اس طرح آخرت پر یقین رکھنے والا اپنی عملی زندگی میں، عام زندگی میں بھی اللہ ہی کی ذات کے گرد گھومتا ہے. دن کا آغاز ہوتا ہے تو مسجد میں آ جاتا ہے، دن کا عروج ہوتا ہے، کلائمیکس ہوتا ہے تو ظہر کے لیے آ جاتا ہے، دن ڈوبنا شروع ہوتا ہے تو عصر کے لیے آ جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو عشاء کے لیے آ جاتا ہے، بستر پر مغرب کے لیے آ جاتا ہے، بستر پر جانے سے پہلے ایک بار پھر عشاء کے لیے آ جاتا ہے. اس کا تو سارا زندگی کا سرکل ہی اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. وہ جس کا آخرت پر یقین ہے، جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ آ جا کے بٹھا دے، اگلا کیسے بٹھا. اسے کوئی درد نہیں ہے اس بات سے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ہمیں یہ نصیحت اور یہ بات اپنے نبی کے ذریعے یہ بیان فرمائی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں پیارے پیغمبر نے ہمیں یہ بات فرمائی کہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہو گئی. اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید. فرمایا جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا. وازید، میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں. 10 تو 70 بھی کر سکتا ہوں، 700 بھی کر سکتا ہوں، 7000 بھی کر سکتا ہوں، 70,000 بھی کر سکتا ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ اللہ جتنا چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی لائے گا میرا بندہ میرے پاس، میں اس کو بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر دوں گا. 1 روپیہ خرچ کیا تو 10 روپوں کا اجر ملے گا. 1 نماز پڑھی ہے تو 10 نمازوں کا اجر ملے گا. 1 حج کیا تو 10 حجوں کا اجر ملے گا. یہ کم از کم لمٹ ہے، کم از کم لمٹ ہے. اس سے زیادہ فرمایا وہ عظیم، میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں. کتنا کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے 2 چیزیں یعنی بنیاد ہیں. ایک کرنے والے کی نیت، اس کی نیت میں اخلاص کتنا ہے. دوسرا اللہ کی رحمت کو جوش کتنا ہے. اگر جوش دلایا نا، اللہ کی رحمت کو جوش دلایا. کوئی حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے ہاں ایک بندہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا نا، 2 آدمی پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کہے کہ جہنم سے نکال کے پیش کیے جائیں گے. اللہ ان کے جرائم بتا کہیں گے چلو جاؤ واپس، دوبارہ جہنم میں چلے جاؤ. اب ایک آدمی دوڑتا ہوا جائے گا اور دوسرا پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھے گا، پلٹ پلٹ کے دیکھے گا. جب جہنم کے دروازے پہنچ جائیں گے پھر بلایا جائے گا واپس آؤ. وہ واپس آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے تو پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھتا تھا، تجھے میرے حکم کا نہیں پتا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا کیا تیری رحمت کو جوش آ جائے پھر دوبارہ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے گا، تو واپس بلا لے گا. میں اس لیے پلٹ کے دیکھتا تھا کہ تو مجھے واپس بلا لے گا. اور دوسرے سے کہا تو کیوں آنکھیں بند کر کے دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے سوچا دنیا میں تو تیری کبھی بات مانی نہیں ہے، چلو ابھی مان لو. ابھی تیری بات تو نے آج حکم کیا، آج ہی مان لو. میں نے یہ سوچ کے جہنم کی طرف جو ہے نا وہ جانے کا فیصلہ کر لیا. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ دونوں کو دوبارہ جنت میں بھیج دیں گے، دوبارہ جنت میں داخل کر دیں گے. یہ جوش کتنا اللہ کی رحمت کو جوش دلاتے ہیں. اس سے اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ دگنی تگنی چوگنی اور کئی گنا زیادہ بڑی ہو جائے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں نکلے گا اور جہنم سے نکلے گا اور سب سے بعد میں جنت میں جائے گا. میں اس کو جانتا ہوں. صحابہ کرام کو شوق پیدا ہوا، فرمایا تو ہمیں بھی عرض کیا ہمیں بھی فرمائیے اس کے بارے میں. فرمایا اللہ سب سے آخری جہنمی کو نکالے گا تو اسے کہے گا جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جنت میں چلے جاؤ.
وہ جنت کے دروازے پہ آ کے نا وہ یہ خود سمجھے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے ساری، اللہ نے مجھے کہاں بھیجنا؟ کہے گا یا اللہ یہ جنت بھری ہوئی ہے ساری، ایک قدم رکھنے کو یہاں جگہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں تم جاؤ تو صحیح جنت میں، جاؤ جنت میں زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ اور اس سے 10 گنا زیادہ جگہ میں تمہیں دیتا ہوں، 10 گنا زیادہ۔ اب جب اسے یہ انعام ملے گا نا تو وہ پلٹ کے کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، دو جہاں کا بادشاہ ہو کے میں تیرا مسکین بندہ، جنت میں تو پہلے پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہے اور تو 10 گنا زمین کا زیادہ مجھے دے رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے اتنی تمہیں عطا کر دی ہے، جنت تیری ہے، چلا جا۔ 10 گنا انعام، 10 گنا۔ سوچیے تو صحیح حضرات، زندگی ہے نہیں ہے یہ ہمارے اللہ کی رحمت ہے، کتنا جوش آپ اللہ کی رحمت کو دلاتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کے پیچھے ہم لگے ہوئے، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت 3 جملے ہیں حدیث کے، بڑے پیارے۔ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو۔ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کسی کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی سب سے سچی زبان، دنیا کی 63 سالہ زندگی میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی جس پر جھوٹ نہیں آیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو بندہ درگزر کرنے والا ہے نا، جو درگزر کرنے والا ہے، معافی دینے والا ہے، گلی میں گزرتے ہوئے کسی سے چھینٹے پڑ گئے تو اس نے کہا یار ہو جانے، کسی نے بدعت کے خلاف بات کر دی تو گالی نہیں دی، برا نہیں کہا، اس کو مندہ نہیں بولا، وہ آپ کا ملازم ہے، غلطی ہو گئی، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی۔ آپ کے گھر میں کام کرنے والی وہ خاتون ہے، ہمارے تو معاشرے میں یہ خبریں بھری پڑی ہے نا، گھر میں کام کرنے والی 10 سالہ بچی کو مار مار کے اس کا سارا جسم جلا دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو سگریٹ کے داغ لگاتے رہے۔ تشدد کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیغمبر کیا بات ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے معاف کر دے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے۔ دوسرا یہ بات، اور تیسری بات فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دے گا۔ آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، منصب ہے، دولت ہے، حسن ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان پر کوئی بڑائی کا لفظ نہیں آتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کبھی وہ نقشہ تو ذہن میں لایا کریں، جب مکہ فتح ہوا تھا، کائنات کی سب سے بڑی فتح مکہ فتح ہوا تھا، مکہ والے خود یہ گمان کرتے تھے کہ آج مکہ کی گلیوں میں نالیوں میں پانی کی بجائے خون بہے گا، اور جناب خالد بن ولید نے بھی کہا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج قتل و قتال کا دن ہے، آج گردنیں اڑ جائیں گی، خون بہے گا، خون کی نہریں اور ندیاں چل جائیں گی۔ لیکن قربان لو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد نے جھوٹ کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو معافی کا دن ہے۔ کن کو معافی کا دن؟ جنہوں نے گروہ اثر میں کپڑا ڈالا، جنہوں نے گندی اوجری اونٹ کی لا کے پیارے پیغمبر کی کمرے اثر پہ رکھ دی، جنہوں نے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں دی، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معافی کا دن، جنہوں نے میرے پیغمبر کو گلیوں اور بازاروں میں
مجنوں کہا، ساحر کہا، دیوانہ کہا، معاذ اللہ پاگل کہا، کیا کچھ نہیں کہا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آقا نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معافی کا دن، وہ فتح کا دن. وہ نکلے تھے تو دو تھے، تیسرا غائب تھا. چپکے سے نکلے تھے، چھپ کے نکلے تھے، رات کو نکلے تھے، کوئی دیکھ نہ لے. غارے ہرا، غارے سور میں چپ کے بیٹھے رہے، 2 یا 3 راتیں وہاں پہ گزار دی. اور آج آئے ہیں تو دن کے اجالے میں آئے ہیں، فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آئے ہیں، کامیاب ہو کے آئے ہیں. دنیا قدموں میں بچھی جا رہی ہے اور اس لشکر کے فاتح کا سر اونٹ کی کوہان کو چھو رہا ہے. الحمدللہ الذی وحدہ نصر عبدہ وعدہ اذا وعد انجز وعدہ. تعریف اس اللہ کی، اکیلے اللہ کی، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے بندے کی، اپنے غلام کی مدد کی. کیا جملہ بولا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جملہ بولا میرے پیغمبر نے. یہ وہی نبی تھے نا جن کی تعلیم یہ تھی، جن کا سبق یہ تھا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. اللہ کے لیے جھکتے جاؤ گے، اللہ بلند کرتا جائے گا، لوگوں کی نظروں میں مقام بنے گا، لوگوں کی نظروں میں عزت بڑھے گی، لوگ دور سے دیکھ کے عزت اور احترام کا سلام کریں گے. اور اسی نبی نے فرمایا تھا کہ بدترین شخص وہ ہے، بدترین شخص یکرم الرجل مخافت شرہ، جس کے شر کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں، جس کی زبان کے ڈر سے، جس کی گالی کے ڈر سے، جس کے ہاتھ کے ڈر سے، جس کے اسلحے کے ڈر سے لوگ جس کی عزت کریں. فرمایا بدترین شخص وہ ہے. آج ذرا اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے دیکھیں، جو لوگ ہمیں ہماری عزت کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہیں ہمارے ڈر کی وجہ سے تو نہیں کرتے، ہمارے شر کی وجہ سے تو نہیں کرتے. ہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں حاجی صاحب، چوئی صاحب، بٹ صاحب، فلاں صاحب، کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہے، بڑے نعرے مارتے ہیں. جب چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا بدبخت خبیث آدمی ہے، اللہ ساری جان کیوں نہیں چھڑاتا ہے. یہ بھی تو معاملہ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہوتی ہیں نا سر. کیوں؟ فرمایا وما تواضع للہ، یہ آخرت کے ماننے والے جو ان کے لیے پیغام. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے سربلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال شخصیت ہے، کمال انسان. 17 غلام اپنے ذاتی پیسہ دے کے آزاد کروائے. 4.5 کروڑ روپیہ موجودہ کرنسی کے اعتبار سے کم و بیش اللہ کے دین کے لیے قربان کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا. ان کا نا ایک عزیز تھا، رشتہ دار تھا، غریب یتیم ہو گیا بیچارہ بچپن میں ہی. حضرت ابوبکر صدیق اس کی پرورش کرنے لگے، اس کو پالنے لگے، اس کو وظیفہ دینے لگے. حضرت کے گھر سے آ کے وہ کھانا کھانے لگا. نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی رسول ہے، یہ مسلمان ہے، صحابی رسول. لیکن کیا ہوا، ایک دن حضرات پیغام دے، ہمارے لیے سبق دیکھیے اس واقعے میں کتنا ہے. خدا کی قسم کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تو نے ابوبکر کو ایسے ہی نہیں فضیلت دی کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ یہ ابوبکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مصطح زندگی گزر رہی تھی، اچانک وہ بھونچال آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ پہ الزام لگ گیا. مدینہ کی گلیوں میں باتیں ہونے لگی، پاک باز اور طاہر و مطہر خاتون پہ لوگ انگلیاں اٹھانے لگے. صحابہ کرام دم بخود ہیں، وہی آ نہیں رہی، اللہ کے رسول پریشان ہے. آپ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا عائشہ تم بتا دو. ابو بکر سے پوچھا، کہنے لگے میں اپنی بیٹی کی گواہی باپ کیسے دے سکتا ہے. ماں سے پوچھا اور لوگوں سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا، دیگر رشتے داروں سے پوچھا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ طلاق دے دیں آپ کو، اللہ اور کو بھی دے دے گا. آپ کی نا دل جوئی نہیں ہو رہی، پریشان ہے بڑے آپ. اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس پروپیگنڈے کو پھیلانے میں اور کرنے میں یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دسترخوان پہ کھانے والے مصطح بھی شامل ہو گئے. حضرت مصطح بھی یہ الزام لگا رہے ہیں، وہ بھی یہی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ عائشہ بدکار ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. یہی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول پریشان. حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملہم تھے. حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے ہمیں یہ بتائیے آپ کا رشتہ عائشہ سے کس نے کروایا؟ ہم اس بچولے سے تو پوچھے تو انہیں نبی کے گھر میں کیسی عورت بھیجی ہے؟ میرے پیغمبر مسکرائے، فرمایا عمر رشتہ تو اللہ نے آسمان پہ کیا تھا. تو فرمایا اللہ کے پیغمبر پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا اللہ آپ کے بستر پہ ناپاک عورت بھیجے گا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. آپ نے پہلے دن کیوں نہیں کہہ دیا یہ بہت بڑا بہتان ہے؟ اللہ کو عمر کی زبان سے نکلے جملے اتنے پسند آئے، اللہ نے قرآن بنا کے اتارا. پیارے پیغمبر گئے حضرت عائشہ کے پاس، بات کلیئر ہوگی، صفائی ہوگی، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. اب یہاں بتائیے حضرت ابوبکر کا غصہ فطری تھا نا، لازمی غصہ آنا چاہیے تھا نا. آپ نے دیکھا مصطح میرے گھر کا بندہ، میرے گھر کا فرد، مجھے بھی جانتا ہے، عائشہ کو بھی جانتا ہے، نبی کی سوچا ہے، اور یہ پروپیگنڈا کرتا رہا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ مصطح آج کے بعد میرے گھر کی طرف رخ بھی نہیں کرنا ہے کہ ٹکا نہیں تمہیں ملے گا، مرو بھوکے جا کے، میں کیا کروں. خدا کی قسم جناب صدیق اکبر کا یہ رد عمل فطری، عین فطری تھا، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا. لیکن قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے نا ایک آیت اتاری. ابوبکر نے قسم کھا لی، مصطح شرمندہ تھے، صلاح مل گئی تھی، حد قدم جاری ہو گئی تھی، کوڑے لگ گئے تھے، مصطح پاک ہو گئے تھے. حضرت مصطح شرمندہ تھے، جناب ابوبکر کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا. حضرات جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے ان کی طرف دیکھیے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. قربان جاؤ، اللہ نے آیت اتاری، فرمایا بلا یاتلی اولو الفضل منکم والسعہ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیضحکوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے فضل دیا ہے اور مال دیا ہے اور سعت دی ہے، ان کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ مہاجروں کو، مسکینوں کو، اللہ کے راستے میں قریبیوں کو دینے سے رک جائیں. بلا جاتا نہیں چاہیے ان کو رک جائیں. فلیعفو، ان کو چاہیے ولیعفو، معاف کر دیں. اللہ اکبر، معاف کر دیں اور درگزر کریں. ولیصافو، درگزر کر دیں، مٹی پائیں. اللہ نے فرمایا ایک جملہ اللہ نے آگے بولا. حضرت ابوبکر صدیق جو یہ جملہ سن کے تڑپ اٹھے. اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت اتری نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، کہا بلا واللہ انا نحب ان یغفر اللہ لنا، قسم اللہ پاک کی ہمیں پسند ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ نے قسم کا کفارہ دیا اور مصطح کا وظیفہ بحال کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہے، جن کو آخرت پر جن کا یقین ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس پیش ہونا. ایک آیت بولی ہے اللہ نے، ایک جملہ، ایک آیت اتاری ہے اللہ نے. فرمایا روا نہیں ہے جو دیتے رہے وہ رک جائیں. غلطیاں انسانوں سے ہوا کرتی ہیں، کوتاہیاں انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں، انسان ہی گناہ کرتے ہیں. لیکن ان کے گناہوں کو اس طرح پھیلانا اور ان کے گناہوں کو لے کے ہمیشہ کے لیے ان کو راندہ درگاہ کر دینا، ان کے گناہوں کو کبھی سوچا کریں اگر اللہ نے ہمارے گناہوں سے پکڑ لیا تو کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے آنکھوں کی پردہ پوشی کیے رکھے؟
میرے گناہ میری بیٹی کو نہ پتا چلے، میرے گناہ میری بیوی کو نہ پتا چلے، میرے گناہوں کا میری بہن کو نہ پتا چلے، میرے گناہوں کا میرے اعزا و اقارب کو، میرے رشتہ داروں کو، میری ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، کسی کو نہ پتا چلے۔ کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے؟ اپنے لیے تو ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ جو گناہ کیا وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ کسی کو نہ پتا چلے، اور کسی کا چھوٹا چھوٹا گناہ لے کے اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں چوک اور چوراہوں میں بیٹھ کے۔ کیسی زندگی ہے ہماری، کیسا ہمارا آخرت پر ایمان ہے؟ ہمیں حضرات اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات واضح ارشاد فرمایا، فرمایا بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، پھر نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ ان کو پتہ نہیں، پاگلوں کی طرح شدائیوں کی طرح پھر رہے ہیں، لگے ہوئے پوری پھر بھی نہیں پڑتی، چغلیاں، غیبتیں، شرارتیں، حسد، بغض، کینہ دل میں بھرا ہوا، زبان سے ظاہر ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں، اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں، قطعاً یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کوئی میرے بارے میں بھی کر رہا ہوگا۔ جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو کسی کے لیے کیوں کروں؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے! اللہ نے ایک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے جہنم کا اور جنت کا۔ جہنمی نا، جنتی اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمارے وہ فلاں رشتہ دار ہو، یہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، کو ملاقات ہی کروا دیں۔ اللہ نہ جہنم کا پردہ ہٹا دیں گے جنتیوں کے سامنے۔ اب جنتی جہنمیوں کو اور جہنمی جنتیوں کو دیکھیں۔ یہاں پر ایک مکالمہ ہے جہنمیوں اور جنتیوں کا آپس میں، جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جو ہونا ہے قیامت کے بعد جنت اور جہنم۔ جہنمی کہیں گے بنادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کیا کچھ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہمارے اوپر گرائی دو، ان افیضوا، ڈال دو ہمارے اوپر، ڈال دو، ان افیضوا علینا من الماء، اللہ نے جو پانی تمہیں دیا نا ٹھنڈا، تو دو گھونٹ، دو قطرے ہمارے اوپر گرا دو، ہماری زبان پہ گرا دو، ہمیں عطا کر دو، ہمیں کچھ دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے کچھ دے دو۔ جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے اللہ نے حرام کر دیا۔ کبھی سوچا دنیا میں کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سوالی بن کے آ جاتے ہیں، کوئی روٹی مانگنے آ جاتے ہیں، کوئی لقمہ مانگنے آ جاتے ہیں، کوئی پانی پینے آ جاتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، اور ہمارا رویہ ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اور اس منظر کو بھی دیکھیے، کہا جائے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا پانی اور ہر نعمت اللہ نے حرام کر دی ہے کافروں پر۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، فرمایا یہ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا، دین کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے۔ دین کا مذاق اڑانا پتہ کیا ہے؟ کسی دین والے کا مذاق اٹھانا۔ کسی نے داڑھی رکھ لی ہے نا تو اس کی داڑھی کی وجہ سے اس کی تذلیل اور تحقیر کرنا، کسی دین کے عالم کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں نازیبا جملے اپنی زبان سے نکالنا، اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھنا اس کے مقابلے میں۔ اس کی کسی ایک معمولی سی غلطی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ غلطی مشہور ہو گئی، اس غلطی پر اس کی توہین کرنا، یہ دین کا مذاق اڑانے کے مطابق ہے۔ ساری دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ دین والے تو سارے دین والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم کر کیا رہے ہیں؟ فرمایا جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، دین کا کھیل، دین کے احکامات کا مذاق اڑانے لگے،
پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، جس کے ٹخنے ننگے نہیں ہوں گے، اللہ قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ یہ پیارے پیغمبر کی زبان کے الفاظ ہیں۔ ہمارے یہاں کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگا، کہانی کرن چلنا، کپڑا کٹ گیا سی، کپڑے نہیں ملے آپ کو پورے، ہم مذاق، یہ دین کا مذاق ہے، ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر کون ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، وہ سمجھتے تھے سانو گڑا کسی نے پوچھنا۔ اگلی الفاظ پہ غور کیجیے، اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم نے ان کو ایسے بلا دیا جیسے انہوں نے قیامت کے اس دن کو بلا دیا تھا، آخرت کے اس دن کو بلا دیا تھا، آج ہم نے بھی انہیں بلا دیا، دفع کر دو ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ وما كانوا بآياتنا يجحدون، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے ہماری آیتوں کا۔ سوچیے حضرات، اور اللہ فرماتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسیٰ، یہ کرتوتیں تم کرتے ہو نا، تمہارے رب کو نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ گمراہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ فرمایا کہہ دو لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ بھولتا بھی نہیں ہے، میرا پروردگار بھولنے والا بھی نہیں ہے، اس کو سارا کچھ پتا ہے اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں نا، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم دور بیٹھے، دور بیٹھے۔ آج ایک حدیث آپ کو سناؤں، شاید کسی کے دل کا اثر کرتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات بڑی قابل غور اور لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا جمعہ پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا خطبہ سننے کے لیے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم جا کے مولوی صاحب کی باتیں سن سکیں اور بعد میں یہ کہہ سکیں مولوی صاحب یار سری کھائی رکھ دیں، کم نہیں اور گولیاں۔ ذرا سنیے پیارے پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئے میرے اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، قسم سے بہت کمزوریاں ہمارے درمیان۔ اللہ فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں احضروا الذکر وادنوا من الامام، میں لوگوں جمعے کے دن آیا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو، امام کے قریب۔ یہ تو ایک نصیحت ہے نا، بات ہو گئی۔ اگلی بات فرمایا فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، فرمایا ایک بندہ ہمیشہ دیر سے آئے اور دور بیٹھے نا، اللہ اس کو جنت سے بھی دور کر دے گا، اللہ اسے جنت سے بھی دور۔ اگر وہ جنت میں داخل ہوا تو سب سے پیچھے جنت میں داخل ہوگا، اللہ کے قریب جو اللہ کے عرش ہے نا، جہاں اللہ کا نور کا عرش ہے، اس کے قریب اسے جگہ نہیں ملے گی۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہمیں فکر ہوئی کہ ہم امام صاحب جلدی جائیں اور ان کے قریب جا کے بیٹھیں اور اللہ کے دین کی بات سنیں، قرآن کی بات سنیں، حدیث کی بات سنیں، کچھ چار عمل کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا، ہمیں احساس نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، آخری بات کہوں اور نسخے کی بات فرماؤں، اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر اللہ کے دین مشروط ہے یہ تمہاری مدد، زندگی کے ہر میدان میں، عملی زندگی میں، نجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، بڑے کی زندگی میں، چھوٹے کی زندگی میں مشروط ہے یہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار بنے گا، تمہاری حاجتیں اللہ تب پوری کرے گا جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنے سے اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے سے اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے، قرآن پر عمل کرنے سے اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے سے اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے، قرآن کے احکامات پر، حدیث کے احکامات پر عمل کرنے سے اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے۔ سوچئے ذرا آپ کتنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، کتنا آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو مانتے ہیں اور اللہ کے دین کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے، ملعون ہے، یہ پیارے پیغمبر کی زبان سے، وہ شخص لعنتی ہے
ملعون ہے جو کسی مومن کو نقصان پہنچاتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ہم لوگوں کی طرف انگلیاں بڑی اٹھتی ہیں، ہماری زبانیں بڑی چلتی ہیں، علماء کی توہین ہم کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی توہین کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، تمہارے گھر کے بڑے تمہارے لیے باعث خیر اور برکت ہے۔ ہم کہتے ہیں بوٹا مرد ہی نہیں ہے، گانے نہیں کرتا، کنگھی اللہ اللہ کر کے کدھر اللہ نے لے جائے، ہم یہاں پہنچے ہوئے۔ حضرات اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آخرت آنی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آخرت آنی ہے، سوال کا جواب دینا ہے، اللہ نے ہم سے پوچھ لینا ہے۔ اللہ سبحانہ